بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یعنی ایک مسلمان کے بخیل ہونے کی یہ انتہا ہے کہ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور اب وہ درود نہ بھیجے، کیونکہ اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اتنے کسی کے بھی احسانات نہیں ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم آپ پر طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں، یہ فکر و غم کوئی اس بات کا نہ تھا کہ آپ کو تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، مال دولت میں کمی آ رہی ہے، یا دنیا کے اور دوسرے مال و اسباب میں قلت آ رہی ہے، بلکہ یہ فکر اور غم اس امت کے لیے تھا، میری امت کسی طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جائے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اب پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے، یہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور ہٹانے لگا ہوا ہے تاکہ وہ آگ میں جل کر ختم نہ ہو جائیں۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ کر تم کو آگ سے روک رہا ہوں، تم میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو اور اس آگ میں گرے جا رہے ہو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ یہ امت کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچ جائے، تو کیا ایک امتی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو کم از کم ایک مرتبہ درود ہی بھیج دے، جبکہ درود بھیجنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہوگا، خود پڑھنے والے کو بھی اس کا کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درود بھیجنے کے بارے میں عجیب انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ ابتدا میں یہ نہیں فرمایا کہ تم درود بھیجو، بلکہ یہ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر پہلے ہی اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی، ان کو تمہارے درود کی بھلا کیا ضرورت، لیکن اگر تم اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ دوسرا اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ درود شریف بھیجنے کا جو عمل ہے، اس عمل کا شان ہی نرالی ہے کہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں جس کے کرنے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شریک ہو۔ مثلاً نماز بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے، انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے، اسی طرح زکوٰۃ اور حج اور دوسرے فرائض عبادات، کوئی بھی ایسا عمل نہیں جس میں اللہ اور بندے شریک ہوں۔ لیکن درود شریف ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ عمل میں پہلے سے ہی کر رہا ہوں، اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! کیا ٹھکانہ ہے اس عمل کا کہ بندے کے ساتھ اللہ بھی اس عمل میں شریک ہو۔ البتہ درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا درود بھیجنا اور بندے کا درود بھیجنا، اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب اللہ تعالیٰ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں،
اور بندے کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، رحمتیں نازل فرمائیے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ نے ہمیں 2 حکم دیے، میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اب سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں سکتا ہے۔ اللہ کی درود بھیجنے کا مطلب اللہ تعالیٰ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور بندے کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، رحمتیں نازل فرمائیے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ نے ہمیں 2 حکم دیے، میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اسی طرح تشہد کے اندر بھی سلام کا طریقہ بتا دیا۔ اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھ پر درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بندہ درود بھیجے تو یہ سمجھے کہ میری کیا حقیقت اور حیثیت کہ میں حضور پر درود بھیجوں، بلکہ ہم اللہ سے التجا کریں کہ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، ان کے اوصاف اور کمالات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ان کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، لہٰذا پہلے ہی قدم پر اپنی عاجزی کا اعتراف کریں اور اللہ سے التجا کریں کہ اے اللہ آپ ہی ان پر درود اور رحمت بھیجیے۔ پھر درود شریف پڑھنے پر اللہ نے اجر و ثواب بھی رکھا۔ فرمایا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات بھی بلند فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آبادی سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں پہنچے، سجدے میں گر گئے۔ میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا تاکہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر بات کروں، لیکن آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، حتیٰ کہ میرے دل میں خیال آنے لگا کہیں آپ کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی، اور یہ سوچا کہ آپ کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں۔ کافی دیر بعد جب سجدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کے چہرے پر بڑی ہی بشاشت کے آثار تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایسا منظر دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ یہ کہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا اور اس سے پہلے اتنا طویل سجدہ نہیں فرمایا، اور میرے دل میں خیال آنے لگا کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو، اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، میں تمہیں بشارت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص بھی ایک بار آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا، جو شخص انعام کے شکر میں نے اسی خوشخبری کے اس میں میں نے یہ اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، میں تمہیں بشارت سناتا ہوں، تو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا، جو شخص انعام کے شکر میں نے اسی خوشخبری کے اس میں میں نے یہ اتنا لمبا سجدہ کیا۔
اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ کہ یہ خود ایک بڑا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف ہے۔ ہمیں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کم سے کم درجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یا ہم تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھیں۔ اور جو درود شریف آپ کو یاد ہو وہ آپ درود شریف صبح شام کم از کم ایک تسبیح ہمیں درود شریف کی کرنی چاہیے، اور درود ابراہیمی پڑھیں تو وہ سب سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کافری ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، کافری ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ